اگر آپ بشرا بی بی اور عمران خان کی رہائی کو یقینی بنا دیں تو ہماری جو پارٹی ہے وہ اپنا بیانیہ تبدیل کر لے گی۔ ادھر سے لالی پاپ آیا ہے اور انہوں نے اس بات کو اس لیے اچھالا ہے کہ جو ایم این ایز جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو ٹوٹ سکتے ہیں وہ نہ ٹوٹ پائیں، اور میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ ساڑھی گل ہوگی۔ نئی حکومت بنانے میں کون سے ٹارگٹس ہوں گے، کس طرح سے ہم نے ان ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے اگر یہ حکومت چلتی ہے، اس نئی بنتی ہے اور اسی سیٹ اپ میں چلتی ہے، اور کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے، اس پہ غور و خوض شروع ہو گیا ہے۔ یہ تو خیر خبر ہے کہ امریکیوں نے ملاقات کی ہے عمران خان سے۔ وہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ممکنہ طور پہ جو ایک نقشہ بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی اور نون لیگ کو آؤٹ کر دیا جائے گا۔ اب اس میں تھوڑا سا آپ غور کریں، اگر ایسا ہوتا ہے تو مشکل بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو فی الحال نہیں نظر آ ری۔ مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ کے ہاتھ میں ترپ کا کون سا پتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا جو اگر یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ کیا پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی، فوج کی، آرمی چیف کی بات چیت ہو گئی اور معاملات کس حد تک فائنل ہوئے ہیں؟ کیا کیا ڈیٹیل طے پائی ہے اور کیا ابھی باقی رہتا ہے؟ آج اس پہ بات کریں گے۔ اور جسٹس فائز عیسیٰ کو دھمکی دینے والے شخص کے بارے میں جسٹس فائز عیسیٰ کا کیا کہنا ہے، اور ماضی میں بھی ایک دھمکی ہوئی تھی اسی طرح کی، اس کا کیا بنا تھا، اور پھر کہ آج عمران خان نے عدالت میں جو کہ جیل کے اندر لگی تھی وہاں پہ انہوں نے معذرت کیوں کی۔ تو ان موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، خبریں یہ ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کی بات ہو گئی ہے، مطلب یاد ہوگا آپ کو کہ نون لیگ والوں کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہماری تو بات ہو گئی ہے اوپر، تو اب ادھر سے یہ ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے۔ تفصیلات اس کی کچھ یوں ہیں کہ عمر ایوب جو ہیں وہ گئے ہیں آرمی چیف کے پاس یا کسی قریبی شخصیت کے پاس، اور انہوں نے یہ آفر کرائی ہے کہ اگر آپ بشرا بی بی اور عمران خان کی رہائی کو یقینی بنا دیں تو ہماری جو پارٹی ہے وہ اپنا بیانیہ تبدیل کر لے گی، یعنی کہ وہ آرمی سے متعلق اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ جائے گی، لیکن حکومت کے معاملات میں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ مطالبہ ہے، دو مطالبے، ان دونوں کی رہائی کی جائے اور حکومت بنانے کے حوالے سے، مینڈیٹ کے حوالے سے جو ان کا کہنا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا تھا، اس میں انصاف سے کام لیا جائے۔ اب اس میں پی ٹی آئی میں جو اس وقت بات چیت چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی اب ہمارا کام شروع ہو گیا ہے، اب ہم اس طرف چل نکلے ہیں کہ حکومت اگر اگلے کچھ مہینوں میں ہمیں مل جاتی ہے تو ہم نے کام کیسے کرنا ہے۔ تو دوسری بحث کیا ہے کہ کیا دسمبر میں الیکشن کروانے ہیں یا نہیں کروانے ہیں۔ دیکھیں کس حد تک باتیں آگے چل رہی ہیں، ایک تو حکومت بنانے کی، حکومت سازی کی طرف بات چل رہی ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا حکومت سازی پہ رہنا ہے، یعنی کہ اسی سیٹ اپ میں انہی انتخابات کے نتیجے میں جو ملا ہوا مینڈیٹ ہے اس میں حکومت بنانی ہے، یا پھر کہ نئے الیکشن میں دسمبر میں جانا ہے، جس کی طرف عمران خان نے کئی دفعہ جس کا مطالبہ کیا ہے کہ دسمبر میں ری الیکشن کرائے جائیں، فریش الیکشن کرائے جائیں۔ تو اس حد تک بات چیت چل رہی ہے، اور کیا لوگوں کو اور ہم سب کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ نئی حکومت بنانے میں کون سے ٹارگٹس ہوں گے، کس طرح سے ہم نے ان ٹارگٹس کو میٹ کرنا ہے اگر یہ حکومت چلتی ہے، اس نئی بنتی ہے اور اسی سیٹ اپ میں چلتی ہے، اور کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے، اس پہ غور و خوض شروع ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ فورن گرنٹر بھی آ گئے ہیں بیچ میں۔ یہ تو خیر خبر ہے کہ امریکیوں نے ملاقات کی ہے عمران خان سے جیل کے اندر۔ اب وہ گرنٹر ہیں یا نہیں ہیں، کس لیول کے گرنٹر ہیں، وہ کس کو گارنٹی کریں گے کیا، اور پھر یہ کہ مشورہ یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ نہ امریکیوں کی گارنٹی نہ لینا، اپنے اندر کی گارنٹی لو، زیادہ ریلائبل ہوگی بجائے اس کے کہ آپ امریکیوں کی گارنٹی لیں۔ یہاں تک باتیں چل رہی ہیں، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ اتنی مطلب تصدیق کے ساتھ اور توثیق کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے اور بتائی جا رہی ہے
کہ بہت بڑا ایک طبقہ اس پہ یقین کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اب یہ کہ اب ہمارا جو وہ گالی گلوچ والا بریگیڈ ہے وہ ہم لپیٹ رہے ہیں، اس کو ہم آؤٹ کر رہے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں نا وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی، جیسے کہ ضمانتیں ہوں گی، اور پھر ضمانتوں کے بعد کچھ لوگ باہر آنا شروع ہو جائیں گے، اور کچھ کیسز جو ہیں وہ چلیں گے لیکن بہت سارے کیسز ختم ہو جائیں گے، اور عمران خان شاید معافی مانگ لیں گے۔ اب یہ والی بات جو عمران خان کے معافی مانگنے کی ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ بائی دس قیاس تو ہے ہی نہیں، عمران خان کسی وقت بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ معافی کس پہ مانگیں گے؟ کیا ان کا یہ بیانیہ قبول کر لیا گیا ہے کہ میں نے کال دی تھی لیکن پرامن کال دی تھی، بعد میں اس میں تشدد آیا، اور وہ جو کہتے ہیں کیا اس بات کو مان لیا جائے گا؟ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ تشدد حکومت نے کروایا، یعنی کہ ایجنسیوں نے کروایا، تو کیس تو پھر ان پہ پڑ جائے گا۔ تو کیا اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ واقعی حکومت نے تشدد کروایا تھا اور وہ تو پرامن تھے؟ اگر یہ بات مان لی گئی ہے تو پھر تو یہی بات ہوئی نا، اگر ان کی یہ بات کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی تھی اور انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے جی آپ نے پرامن کال دی تھی، اب ہم اس پہ یہ ہے کہ آپ ایک معافی ٹینڈر کر دیں، ایک سوری ٹینڈر کر دیں، اور اس پہ بات ختم ہو جائے گی اور آپ باہر آ جائیں اور آپ پرسکون طریقے سے انتقال اقتدار کی طرف جائیں، اور وہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ممکنہ طور پہ جو ایک نقشہ بنایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی اور نون لیگ کو آؤٹ کر دیا جائے گا۔ اچھا اب اس میں تھوڑا سا آپ غور کریں، اگر ایسا ہوتا ہے تو مشکل بھی کوئی نظر نہیں آ رہی، مجھے تو فی الحال نہیں نظر آ رہی، مجھے نہیں پتا کہ نون لیگ کے ہاتھ میں ترب کا کون سا پتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا جو اگر یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے تو اس میں وہ رکاوٹ بن سکتی ہے۔ نون لیگ تو پہلے ہی بیک فٹ پہ ہے، اگر اس کو نکال کے پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت بن سکتی ہے تو کیا مسئلہ رہے گا اس میں؟ کیا کوئی ایسی رکاوٹ ہے؟ مجھے تو فی الحال نظر نہیں آ رہی۔ اب یہ خبریں کس حد تک درست ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، یہ وقت بتائے گا، لیکن جو میرے قریبی ذرائع ہیں حکومت کے، میں حکومت انورٹڈ میں نہیں کہہ رہا، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، جو اس وقت کی حکومت ہے، ان سے جب میری بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لالی پاپ ہے، یہ ایک ٹریپ ہے، ٹریپ سے زیادہ لالی پاپ ہے، یعنی کہ یہ عمران خان کو انگیج کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ جتنی شدت کے ساتھ بیرون ملک اور اندرون ملک ایک انتشار کا جو میسج جا رہا ہے یا عدم استحکام کا میسج جا رہا ہے اس کو روکا جا سکے۔ ویسے ایک بات ہے، کیا ان حکومتوں کی تبدیلی جو ہے یہ اتنی سموتھ ہو جائے گی؟ نمبر 1 میرا سوال، اگر یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کو نکال کے دوسری پارٹی اس کی جگہ پہ رکھ دینا، یہ کوئی ایک باکس اٹھا کے دوسرے باکس کے ساتھ رکھنے والی گیم تو نہیں ہے۔ اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اور جس پہ فچ نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ کم از کم 18 ماہ تک تو چلے گی، اس لیے کہ وہ معاہدہ میچور ہونا ہے، تو کیا یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ اتنا ہی اجازت دے دے گا ان کو، یا امریکہ ان کو وہاں سے بھی اجازت لے کے دے دے گا؟ یہ سوال ہے۔ تو اگر یہ لالی پاپ ہے تو وہ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ادھر سے لالی پاپ آیا ہے، اور انہوں نے اس بات کو اس لیے اچھالا ہے کہ جو ایم این ایز جو ہیں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ جو ٹوٹ سکتے ہیں یا جن کو توڑا جا سکتا ہے وہ نہ ٹوٹ پائیں، شاید اس لیے یہ ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے اور میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے۔ اب یہ وقت بتائے گا۔ تو آج اڈیالہ جیل میں جب توشہ خانہ کا کیس چل رہا تھا تو جج صاحب کے سامنے بشرا بی بی جو ہیں انہوں نے نیب کے جو وہاں پراسیکیوٹر ہیں سردار مظفر ان پہ چڑھائی کر دی اور انہیں بے ضمیر کہا، بکے ہوئے کہا، اور عمران خان نے ان کی تائید کی۔ تو اس پہ پراسیکیوٹر نے کہا کہ دیکھیں خان صاحب میں کبھی آپ سے پرسنل نہیں ہوا، آپ مجھ سے پرسنل نہ ہوں۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ کیا یہ جو 30,000 روپے میں سعودی عرب سے آیا ہوا ڈنر سیٹ بشرا بی بی نے خریدا ہے، آپ راول پنڈی کے راجہ بازار سے یہ 30,000 کا کوئی ڈنر سیٹ مجھے خرید کے دے دیں۔ 30,000 میں راجہ بازار سے کوئی ڈنر سیٹ نہیں آتا،
تو آپ نے سعودی عرب سے لیا ہوا ڈنر سیٹ جو ہے وہ 30,000 میں آپ کی بیگم نے خرید لیا، اور بے ضمیر آپ ہم کو کہہ رہے ہیں۔ تو اس پہ پھر جب اس سے پہلے جو گرما گرمی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب دوبارہ عدالت شروع ہوئی تو چیئرمین پی ٹی آئی نے عمران خان نے نیب کے پراسیکیوٹر سے باقاعدہ معذرت کی۔ اب تیسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو دھمکی ملی ہے فائز عیسیٰ کو، دیکھیں وہ تو ہو گیا، اب گرفتاری بھی ہو گئی ہے ٹی ایل پی کے اس بندے کی، لیکن ایک اس پہ فائز عیسیٰ نے کیا کہا آج صبح جب حلف کے دوران جو ایڈ ہاک ججز کا حلف ہو رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک غیر رسمی سی گفتگو میں کہا کہ مجھے اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، حکومت کا کام ہے، اگر وہ کرتی ہے تو کرے، مجھے تو پہلے بھی بہت سی دھمکیاں ملی ہیں اور ملتی رہتی ہیں، میں نے کسی کو کیا کہنا ہے۔ حکومت اگر اس کو سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس پہ کوئی قانون لاگو ہوتا ہے تو وہ کر لے، میں اس پہ نہیں آ رہا۔ ایک تو ان کا یہ آیا، دوسرا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی مجھے ایک دھمکی دی تھی ایک بندے نے، میاں افتخار نامی بندے نے ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ جو کرپشن کرتے ہیں اس میں اور بہت سوں کے نام لے کے، جس فائز عیسیٰ کا اس وقت جب ان کا کیس چل رہا تھا کہ ان کو لائن میں کھڑا کر کے فائرنگ سکواڈ کے سامنے کھڑا کرنا چاہیے، تو اس پہ مقدمہ درج ہوا تھا ان کی مسز کی طرف سے درخواست پہ۔ تو ضمانت پتہ کس نے لی تھی؟ مقدمہ بھی تھا دہشت گردی اور تمام دفعات، بڑی سخت دفعات تھی، ضمانت لی تھی جسٹس عطر من اللہ نے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تو میرے اپنے لوگوں نے، مطلب زیر لب انہوں نے یہ بات کی کہ میرے اپنے لوگوں نے پہلے ضمانت لے لی تھی، اب بھی یہ معاملہ نہیں ہوگا، کچھ تو نہ ہو، میں تو اس پہ لیس بودر کرتا ہوں۔ تو یہ تھی آج تک کی، کل انشاءاللہ پھر اور